حضرت راوی ایک تابعی ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کے پاس مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوران گفتگو کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں۔ یہ خیال آتے ہی میں مجلس سے اٹھ گیا اور دور چلا گیا، اسی لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو، بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ میں اس مجلس سے دور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دوسری بات ہو رہی ہے، اسی لیے میں دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی، پھر دوبارہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اب کی بار اس مجلس سے اٹھ نہیں سکا، اور وہ لوگ جو غیبت کر رہے تھے میں بھی اسے سنتا رہا۔ اسی میں ایک دو جملے میں نے بھی کہہ دیے۔ میں گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی سیاہ فام آدمی ایک بڑے تش میں میرے پاس گوشت لے آیا، جس میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے۔ وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے، خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ میں منع کرتا جا رہا ہوں اور وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی ہو کر خے آنے لگی۔ پھر وہ ٹھونستا ہی جا رہا ہے۔ اسی شدید تکلیف کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد میں کھانے کے وقت پر کھانا کھانے لگا تو خواب میں خنزیر کے گوشت کا خراب اور بدبودار ذائقہ تھا۔ وہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہونے لگا۔ 30 دن تک میرا یہی حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا، ہر کھانے میں خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ اس واقعے سے اللہ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر غیبت کا اثر 30 دن تک محسوس ہوتا رہا۔ تعمیر حیات۔